آج کی پریس کانفرنس سب سے پہلے تو جو اسموگ کی صورتحال ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ جو سیزنل ونڈ ڈائریکشن ہے اور جو موسمی حالات ہیں وہ ان کی ونڈ کی ڈائریکشن بدلنے کے ساتھ ساتھ جو ایٹماسفیرک فیکٹرز ہیں وہ پاکستان کی فیور میں ہیں، لاہور کی فیور میں ہیں، پنجاب کی فیور میں ہیں. اور جیسا کہ میں نے اپنی لاسٹ پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جو اسموگ اور AQI کے جو معاملہ ہے وہ اب صرف لاہور تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان ایٹماسفیرک سیزنل کنڈیشنز کی وجہ سے پنجاب کے جو ساؤتھ پنجاب اور ناردرن پنجاب اور اسلام آباد، راولپنڈی، ایبٹ آباد اور اب کراچی، آپ دیکھیں کہ جو جودھ پور سے ہواؤں کا رخ ہے اور ایٹماسفیرک کنڈیشنز ہیں اور ان کی سپیڈ ہے، اس سے کراچی بھی متاثر ہو رہا ہے. تو یہ اب معاملہ جو ہے یہ اس کے بیونڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پچھلا 4-5 دن جو ہے بڑی کلوزلی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز اور ہماری جو انوائرمنٹ منسٹری ہے، کلائمیٹ چینج منسٹری ہے، وہ اس ڈیٹا کو کلوزلی دیکھ رہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو فیصلے لیے تھے اس کو آہستہ آہستہ ہم لبرل پالیسی کی طرف گئے، کیونکہ لاہور کا AQI اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو غالباً 236 کے اوپر ہے. اور یہ ساتھ ساتھ جو شہری ہیں لاہور کے، جو میڈیا ہے، جو سول سوسائٹی ہے، جو ڈفرینٹ سیکٹرز کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ان سب نے اپنا کردار ادا کیا. اور یہی اسپرٹ چاہیے. اگر یہ جو موسمی تبدیلی ہے، یہ جو AQIs ہیں، یہی اسپرٹ رہے تب ہی ہم ان چیزوں کا، یہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے، اس کو ہمیں اسی طرح لینا پڑے گا اور ہم سب کو اپنا کردار ایک نیشن، ایک قوت کے ساتھ اکٹھے ہو کے ان چیزوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں گورنمنٹ کے تمام ڈپارٹمنٹس، چاہے وہ ایگریکلچر ہو، ٹرانسپورٹ ہو، ایڈمنسٹریشن ہو، سب DCs جو ہیں پنجاب کے وہ فیلڈ میں ہیں. اس وقت EPA کا سٹاف فیلڈ میں ہے، اس وقت ایگریکلچر کا سٹاف فیلڈ میں ہے، اس وقت جو ہماری 1373 ہیلپ لائن ہے وہ ایکٹیویٹڈ ہے. یہ تمام فیکٹرز جب جڑتے ہیں تو کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور جس کی کامیابی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ اسی طرح رہیں گی، اور اللہ کرے کہ آگے بھی جو ایٹماسفیرک کنڈیشنز ہیں، انفورسمنٹ ہے، ریگولیشن ہے، آپ سب کا رول ہے، میڈیا کا رول ہے، وہ اسی طرح جاری رہا تو مجھے یقین ہے کہ بہتری آئے گی اور اللہ تعالیٰ اس میں اپنی برکت ڈالے گا. دوسری بات جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ بڑا اہم معاملہ ہے جس پر میں پاکستان کی عوام کی اور آپ سب کی توجہ ڈالوانا چاہتی ہوں کہ ایک جماعت نے، جو جماعت آپ کو معلوم ہے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے، کہ اگر جن کو بانی پاکستان تحریک انصاف کہا جاتا ہے، جب ان کو کورٹ بلاتی ہے تو وہ گاڑی میں بیٹھ کر یہ بیان دیتے ہیں کہ اگر مجھے پکڑا تو 9 مئی ہو جائے گی، اگر مجھے پکڑا تو آگ لگ جائے گی، اگر مجھے پکڑا تو لوگ جو ہیں وہ ملک کو جلا دیں گے. اور کالز جاتی ہیں. آپ نے زمان پاک کا بھی آپریشن دیکھا، آپ نے اسلام آباد کو جلتے دیکھا، کس طرح جب پروٹیسٹ ہوئے، اور دوسری جماعتیں بھی پروٹیسٹ کرتی ہیں. ہم نے بھی پروٹیسٹ کیے، PDM نے بھی پروٹیسٹ کیے، مسلم لیگ نون نے پروٹیسٹ کیے، پیپلز پارٹی نے پروٹیسٹ کیے، لیکن اپنے پروٹیسٹ کا ایک سرٹن SOP کے ساتھ ہم نے وہ پروٹیسٹ کیے. 2014 میں جب ملک ترقی کر رہا تھا، وزیر اعظم نواز شریف تھے، ملک میں CPEC آ رہا تھا، چائنا کا صدر آ رہا تھا، دہشت گردی ختم ہو رہی تھی، ملک میں انرجی کے منصوبے لگ رہے تھے، لوڈ شیڈنگ ختم ہو رہی تھی، یوتھ پروگرام چل رہا تھا، ترقی ہو رہی تھی، IMF کو خدا حافظ کہہ دیا گیا. اس وقت بھی ایک شخص نے D چوک پر حملہ آور ہو کر سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے لٹکا کر وزیر اعظم کو جو ملک کو ترقی دے رہا تھا گلے سے گھسیٹ دو کے نعرے لگائے، پولیس والے کے سر پھاڑے، PTV کے اوپر حملہ کیا، پولیس سٹیشنز کے اوپر حملہ کیا، D چوک کے اوپر حملہ کیا. تب بھی ملک ترقی کر رہا تھا. تب IMF کو خدا حافظ تھا، انفلیشن، مہنگائی کم ترین سطح پر تھی، ترقی بلند ترین سطح کے اوپر تھی، ایک گڈ فیل فیکٹر تھا. تو وہ موصوف آ گئے کہ نہیں جی نہیں، ملک کی ترقی نامنظور. آج ان کا برباد کیا ہوا اکانومی، ان کی برباد کی ہوئی فارن پالیسی، ان کی برباد کی ہوئی ملکی حالات
महंगाई बुलंद तरीन सतह पर, दोबारा IMF प्रोग्राम जो वो डिफ़ॉल्ट कर गए थे, अपना लाया हुआ प्रोग्राम जिसको उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया, PDM की गवर्नमेंट ने, शहबाज शरीफ साहब ने उसको दोबारा बहाल करवाया, वो कॉन्फिडेंस देकर, वो क्रेडिबिलिटी देकर दोबारा मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, जिस दिवालिये का बंदोबस्त ये लोग करके गए थे। उसके बाद दोबारा जब अभी हुकूमत आई, धरना, प्रोटेस्ट आपका सियासी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन धरना देना है तो आप धरना अपने सूबे में दें। आपने प्रोटेस्ट करना है तो आप अपने सूबे में प्रोटेस्ट करें। लेकिन ये सब आज क्या हो रहा है, महंगाई सिंगल डिजिट के ऊपर आ चुकी है। महंगाई जो ये 36 से 40%, 45% के ऊपर गई, वो सिंगल डिजिट पे आ चुकी है। फॉरेन पॉलिसी 26 साल के बाद SCO हुई है इस मुल्क में। दोबारा फॉरेन पॉलिसी, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसका जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, जो फॉरेन पॉलिसी किसी भी मुल्क की होती है, वो तक़वियत हासिल कर रही है, लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है। अगर आप रेमिटेंसेस देखें, रिकॉर्ड सतह के ऊपर हैं। क्यों हैं? क्योंकि इस हुकूमत के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर लोगों का एतमाद बहाल हो रहा है।